اور سنا سلیمو تو کتھا کتھا گئی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کرپٹ ترین وزیر اعظم وزیر اعظم بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں ریٹیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو وزیر اعظم اس کا جو 4 سال کا پیریڈ ہے نا اس کو پاکستان کی ہسٹری سے نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ جیتا ہی نہیں تھا. 80 سیٹیں اس وقت نواز شریف صاحب کی ان کو جناب اس کو دے دی گئی تھی. 18 میں 80 سیٹیں اس کو دے دی گئی تھی نواز شریف کی جیتی ہوئی. قمر جاوید باجوہ سر جی ان کو بھی پکڑیں, ایک ایک ثاقب ناصور کو بھی نہ چھوڑیں, وہ سارے اس میں ملوث ہیں. تو جناب علی عمران خان کا یہ میرا دل کرتا ہے ویسے کہ میں ایک ایسی ریٹ کروں کہ جیسے ابھی ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دیا گیا نا 26 سال کے بعد, نواز شریف کی جو حکومت گرائی گئی تھی 17 میں وہ وہاں سے بحال ہو نواز شریف کی جو انہوں نے ثاقب ناصور وغیرہ نے مل کے کیا تھا, اور نواز شریف کو بحال ہونا چاہیے. یہ ایسی ریٹ جو ہے نا وہ نون لیگ والے کریں اور کرنی چاہیے ہم سب کو. اچھا جی, سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کبوتری جیل کے اندر سے گرفتار ہو گئی ہے جی. دو میں پھر کٹھے ہو گئے نے, گٹر گوں کبوتر تے کبوتری کٹھے ہو گئے نے, ورنہ کبوتری باہر بڑا زور لگاتی. جیل جائی سی نا, دانا پایا گیا سی نا, دانا وہ جیل جائیے ٹوکرے دے تھلے آ گئی ہے. جادوگرنی کہیں کی جس نے ملک برباد کر دیا ہے. پہلے تو یہ 5 بچوں کی ماں بھاگ کے آ گئی تھی نا, آج نہیں بھاگ سکی, آج نہیں جیل کے اندر سے, کیونکہ جیل میں ٹرائل تھا, جیل کے اندر سے ہی گرفتاری اس کی ڈال دی گئی ہے, گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اور دوستو اب کیا ہوگا, یہ بہت ملین کا سوال ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں وہ گلاں نہیں رہی ہیں, اے بھی ذہن وچ رکھ لو. آج ہی نئے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, بلوچستان ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں ڈالے جائیں گے اور وہ اپوائنٹ کر دیے جائیں گے. آج ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اور نئے جج آ جائیں گے. اور یہ جو امرانڈوز ہیں نا یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, ہر جگہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اور کیڑا عمران خان تیرا کرپٹن دا کیس کڈیے. ویسے دیکھیں آج 2 تارڑ برادران نے کیا ہے, اعظم نذیر تارڑ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا ہے. انہوں نے کہا جی 14 سال والے کی سزا جو ہے نا اتنی جلدی معطل نہیں ہوتی, اس کے لیے پیریڈ ہے, 2 سال کا پیریڈ ہے جناب. 2 سال تک اگر سزا امبیل نہیں نکلے گی تو پھر ہوتا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی اور عطا تارڑ نے بھی کہا ہے کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہر چیز کو اس نے مذہب کے نام کا استعمال کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے کبھی اس کا شوکت خانم کو چیلنج کیا ہے کبھی, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اسلامی یونیورسٹی کو چیلنج کر دیا گیا. کبھی ہم نے اس کا نمل یونیورسٹی کو چیلنج کیے, اس میں بھی ویسے گھپلے ہیں سر جی, گھپلے ہیں, قسم خدا کی بڑے ہی گھپلے ہیں. اس کا یہ کاروبار ہے میٹرک سے لے کے اب تک کا کہ چندہ کٹھا کرو, اتنا چندہ اس کو ملتا ہے, اتنا چندہ ملتا ہے اس کو کہ جناب یہ اسی میں اس نے سیاست کی ہے, اسی میں اس نے کاروبار کیے ہیں. اس کی ساری جائیدادیں بھی ضبط کرو, یہ زمان پارک بھی ضبط کرو. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, یہ پہلے ہی میں نے ویڈیو میں کہا تھا 4 دن پہلے جب انہوں نے پہلے فیصلہ سنانا تھا, میں نے کہا یہ القادر یونیورسٹی کی زمین بھی ضبط حکومت کرے, اور آج الحمدللہ وہ بھی ہو گئی ہے, وہ بھی ضبط ہو گئی ہے. اس کے میں کہتا ہوں تحقیق کرو شوکت خانم کا اور نمل یونیورسٹی کا جو چندہ اس نے کھایا ہے نا, صدقہ اور خیرات کھانے والا چور ڈاکو, یہ سب سے بڑا دنیا میں اس کا ریکارڈ بنے گا کہ یہ دنیا کا کرپٹ ترین حکمران ہے. اور کل کا جب ان کو جناب یہ ان کی ایک وہاں ملاقات ہوئی ہے جو چیف آف آرمی سٹاف سے, کل کا ان کا پتہ ہے کیا رویہ تھا؟ اوہ ایسے لگ رہا تھا جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے گوہر علی گوہر کو وزیر اعظم بنا دیا ہو, اسد کیسر کو وزیر داخلہ بنا دیا ہو, عمر ایوب کو وزیر جیل خانہ جات ہی بنا دیا ہو. اینو ویسے جیل خانہ جات ہی بناؤ, انہیں بھی جیل جانا ہے. ہوں آج سے پھر یہ کنٹمپٹیں کر رہے ہیں, جائیں گے. کل ایڈے خوش, اتنا انہوں نے واویلا کیا, پہلے اتنا فوج کے خلاف یہ بکواس کر رہے تھے, اور کل اتنے خوش ہوئے جناب ملاقات ہوئی تو انہیں کہو صدقے واری جامع جناب, آصف منیر سے اچھا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے.
حالانکہ اس کی ملاقات ہوئی ہے ایسے، یہ حافظ نعیم الرحمان بیٹھے تھے، ایمل ولی صاحب بیٹھے تھے، وہ شیر پاؤ پارٹی والے وہ بیٹھے تھے، اور جماعت اسلامی والے بیٹھے تھے، مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان بیٹھے تھے، یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ساڑی تو خفیہ ملاقات ہوئی ہے بس یہ، اور اندر سے یہ بھی خوش ہیں کہ اچھا عمران کی ضمانت نہیں ہوئی، باہر آ کے سانو یہ گلاں سننی پیندیاں نے، اندر سے اس کے اوپر سارے خوش ہیں، اس کو کیش کروا رہے ہیں باہر سے، یہ چندے وغیرہ۔ میں ابھی گیا تھا نا لندن، وہاں 2 وکیل جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، سب نے پیسے بنائے ہیں، کرپٹ ترین ٹولہ ہے یہ سارا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، کرپٹ ترین، ٹرکوں کے ٹرک، ان کو لندن سے پیمنٹیں ملتی ہیں وکیلوں کو۔ یہ جو وکیل ہے نا، یہ 2 دن کے لیے لندن جاتے ہیں، وہاں سے پیمنٹ لے کے تو واپس آ جاتے ہیں تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے، لیکن ثبوت تو سر جی پھر سامنے آئیں گے نا آپ کے۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نئے جج آ جائیں گے، اب ان کا یہ نہیں ہے کہ سرکی کہتے ہیں واندے بہشتی نے جی، نہ ہون واندے بہشتی کوئی نہیں، اب ادھر بھی میرٹ ہوگا۔ جو ان کو، میں تو حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں وہ ضمانتیں بھی ان کی خارج کرواؤ۔ عمران خان مانیمنٹل، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے جتنی سزا سیاستدانوں کو دی تھی نا، سعد رفیق کی، سلمان رفیق کی، شاہد خاقان عباسی کی، خواجہ آصف کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، یہ ساری سزائیں مل کے 25 سال بنتے ہیں، تو آپ 25 سال تک باہر نہیں آ سکتے۔ یہ میں نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، 25 سال سے پہلے آپ باہر نہیں آ سکتے جی، یہ بات ہے۔ تو یہ بہت بڑے اچھا فیصلہ ہوا ہے، بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، یہ ایک کر کے، یہ جو باہر پھر رہے ہیں نا، ان کی بھی ٹی وی پہ ان کے اوپر بھی پابندی۔ جب یہ فتنہ ہے، جب یہ غدار ہے، تو ان سے مذاکرات کیسے؟ رانا ثناءاللہ بس بھائی بس، ہن اگلی مذاکرات دی چوتھی واری تسی نہیں لینی۔ کیوں جی لینی چاہیے؟ آپ بتائیں جی قانونی ٹی وی سے، آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ چوتھی ذمہ داری ان کو، مذاکرات کی چوتھی میٹنگ ہونی چاہیے؟ نہیں نہ ہونی، الٹا ڈنڈا بھی ہاتھ، ہم یہ کر دیں گے، ہم ان کی گردن سے سریہ نکالیں، یہ گردن ہے نا، اس کی سریہ اس کے گردن سے نکلے گا نا جب تک، یہ تب ٹھیک ہوں گے۔ یہ آج بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا سارے سابق جسٹس اور نیوٹرل لوگ اور وہ سارے کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس نے ملک ریاض بحریہ کے پیسے حکومت پاکستان کو دینے کی بجائے ملک ریاض کو ہی دے دیے، وہ اب جب بھی زمین کراچی میں واپس کرے گا ان لوگوں کو، اس کو یہ سارے پیسے واپس مل جائیں گے۔ اور اس میں مفرور کون سے ہوئے ہیں جی؟ سن لو، زلفی بخاری مفرور ڈکلیئر ہو گئے آج سے، شہزاد اقبال مفرور ڈکلیئر ہو گیا آج سے، ملک ریاض بحریہ والا مفرور ہو گیا ہے، اس کا بیٹا علی، اور فرا گوگی، فرا گوگی، سارے ایک ایک کر کے آن گے انشاءاللہ، ایک ایک کر کے آن گے۔ اب حکومت کیا کرے؟ حکومت ریڈ وارنٹ جاری کر کے نا، ریڈ وارنٹ ان کو وہاں سے، دبئی سے ہے یا یو کے میں ہے یا یو ایس اے میں ہے، وہاں سے ان کو پکڑ کے ہمارے پاس لائے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں لانا چاہیے؟ لانا چاہیے نا، ہاں لانا چاہیے۔ اور اللہ کے فضل سے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، انشاءاللہ ہماری جو گروپ لائف انشورنس کی جو ریٹائرڈ ملازمین کا کیس ہے، وہ بھی مجھے امید ہے کہ انہی دنوں میں منظور ہو جائے گا، اور پہلے قومی اسمبلی میں یہ ابتدائی طور پہ منظور ہو گیا ہے، اب سینٹ میں ہوگا، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کا دستخط ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ریٹائرڈ ملازمین کا مسئلہ، پورے پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کا مسئلہ، سر جی بزرگوں کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں لگیں گی، اور یہ ہم کیس جیتیں گے، یہ کیونکہ میں یہ کیس یہ دل سے بھی لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بزرگوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی ملے گی،
اور آپ انتظار کریں، جو ہی یہ خبر آتی ہے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ رابطے کے لیے 030047255752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں۔ اور اوورسیز والے جو ہے وہ ان کا بہت شکریہ کہ اتنے انہوں نے پاکستان کو پیسے بھیجے ہیں، انہوں نے بھی اگر کوئی قانونی مشورہ کرنا ہے تو میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ وہ اپنی قانونی مشورہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ان کی پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے، گھر ہے، وراثت ہے، جو بھی ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ اللہ حافظ۔